یسوع مسیح کے قادر جلالی اور فتح نام میں تمام ریما ٹی وی کے ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام پاسٹر اجمل جان ہے اور میں ریما چرچ شادرہ لاہور میں پاسبانی خدمت کر رہا ہوں، اور آج ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے صلیبی کلمات میں سے 5واں کلمہ ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے، 5ویں کلمے کے تعلق سے۔ آئیں ہم بڑھتے ہیں اپنی مرکزی آیت کی طرف۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں پوری ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے، سنے اور سنائے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیں عزیزو، ہم کچھ دیر کے لیے خداوند کے حضور میں جھکیں اور دعا مانگیں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک رب الافواج، ہم تیرے حضور میں آتے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ آج کا پیغام تمام مقدسین کے لیے، تمام دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور جلال خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کو ملے۔ مجھے بولنے کی توفیق دینا تاکہ کلام کی سچائیوں کو ایمانداری سے تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آج ہم 5ویں کلمے پر، یسوع مسیح نے صلیب پر 7 کلمات جو ہیں وہ کہے، اور ہم آج 5ویں کلمے پر غور کریں گے، جسے جسمانی ضروریات کا یا ضرورت کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، جس کا ٹائٹل ہے میں پیاسا ہوں۔ اگر ہم اس کے باقی کلمہ جات کی طرف دیکھیں تو پہلا کلمہ جو ہے وہ معافی کا، جبکہ دوسرا جو ہے نجات، اور تیسرا جو ہے خاندانی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا، اور چوتھا خدا کے عدل کے تقاضے کو پورا کرنے کا یا گناہ کی عدالت کے باعث جدائی کا کلمہ ہے۔ 5واں کلمہ جو ہے وہ جسمانی ضرورت کو بھی پیش کرتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان بنے۔ جب انہیں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، جب انہیں کوڑے لگے، جب کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور ان کی داڑھی کو نوچا گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یسوع مسیح نے اپنے جسم پر انسان ہوتے ہوئے برداشت کی، اور ان ساری باتوں کے بعد بالآخر یسوع مسیح کو پیاس لگی، جو اس بات کی بھی علامت ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان بنے۔ جیسے ایک انسان کو پانی کی پیاس ہوتی ہے، اسی طرح سے یسوع مسیح نے بھی جب وہ پیاس کی شدت زیادہ بڑھ گئی تو انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور اس کے بعد سب باتیں پوری ہوئیں، یعنی جو نوشتے یسوع مسیح کے بارے میں پہلے سے کہہ دیے گئے تھے، پرانے عہد نامہ کی اور عہد عتیق کی جو پیشن گوئیاں تھیں، وہ یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوئیں۔ اور اس کے بعد کے الفاظ پر اگر ہم غور کریں تو یہ بڑے غور طلب الفاظ ہیں کہ جب یسوع مسیح نے جان لیا کہ سب باتیں پوری ہوئیں، خداوند یسوع مسیح نے دکھ اور کرب کی حالت کو ہوش و حواس کے ساتھ برداشت کیا۔ یسوع مسیح نشے کی حالت میں نہیں تھے، یسوع مسیح نے ہوش و حواس کے ساتھ ان ساری چیزوں کو اپنے جسم پر لیا۔ یسوع مسیح کو درد ہوا، یسوع مسیح کے جسم سے خون بہا، یسوع مسیح کے سر پر جب کانٹوں کا تاج رکھا گیا تو
وہاں سے بھی بلڈ نکلا، اور یسوع مسیح کو یہ ساری تکلیفیں ایک جسم ہوتے ہوئے برداشت کرنی پڑی، کیونکہ یسوع مسیح کامل انسان بن کر عالمگیر کفارہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اور عہد عتیق کی تمام پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ اگر ہم اس بات پر غور کریں تو کلام مقدس کے تمام نوشتے جو ہیں ان کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر ہم غور کریں، یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ میں خدا باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا ہوں۔ وہ کامل انسان بنا، کامل خدا تھا، خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے وہ سب کچھ کر سکتا تھا، خدا ہوتے ہوئے خدا کی صفات اس کے اندر تھیں، وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ لیکن جب اگر ہم دیکھتے ہیں صلیب کے اوپر، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اب آپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کے پاس اختیارات تھے، لیکن جو کام خدا باپ نے اپنے بیٹے کو سونپا تھا اس کی تکمیل بہت ضروری تھی۔ ضروری تھا کہ یسوع مسیح صلیب اٹھاتے اور ہمارے گناہوں کے لیے ہوئے صلیب پر ہمارا کفارہ، عالمگیر کفارہ ادا کرتے۔ اس کفارے کے اندر کسی قوم، کسی خاص قبیلے کے لیے کفارہ نہیں تھا، بلکہ یہ کفارہ عالمگیر کفارہ تھا، جس میں پوری دنیا کے لیے یہ کفارہ ادا کر دیا گیا، اور یہ نوشتوں کی تکمیل ہے۔ باغ گتسمنی کے اندر بھی یسوع مسیح جب جان کرنے کی حالت میں تھے، یسوع مسیح نے کہا کہ خدا ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، لیکن تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع مسیح نے انبیاء اور شریعت کی تکمیل کو پورا کیا۔ یسوع مسیح نے شریعت اور انبیاء کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی، اور وہ شریعت کے ماتحت جو شریعت کا تقاضا تھا کہ ایک ایسا شخص جو بے گناہ ہو، جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، وہ کفارے کے لیے قربانی کے طور پر دیا جائے۔ اور یسوع مسیح یوحنا کی انجیل کے اندر عید کے خاص روز کھڑے ہو گئے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ کون ہے جو میری ذات میں گناہ ثابت کرے۔ یسوع مسیح کی ذات گناہ سے مبرہ تھی، یسوع مسیح کی ذات میں گناہ نہیں تھا، اور جس کی شہادت یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے وہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یسوع مسیح شریعت کے متحد پیدا ہوا، اور ان کی پیدائش، ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ سب خداوند کی قدرت سے ممکن ہوا، اور یسوع مسیح نے شریعت کے سب تقاضوں کو پورا کیا۔ آئے میرے ساتھ نکالیں غلطیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں اس میں کیا سکھاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ وہ شریعت کے ماتحت تھا، اور اس نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، شریعت کے تمام ان قواعد و ضوابط کو جو طے تھے ان کو مکمل کیا، پورا کیا۔ اور اس کے بعد ایک اور نوشتے کی تکمیل ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یہ نوشتہ جو ہے ہمیں زبور کی کتاب میں ملتا ہے، زبور 59 اس کی 21ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، جو پرانے عہد میں، عہد عتیق میں دیا گیا ہے، اور اس کی وہ تکمیل تھی کہ میں پیاسا ہوں۔ انہوں نے
کلام مقدس میں یہاں پہ مرقوم ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ جب یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں تو انہوں نے یسوع مسیح کو پانی کی بجائے سرکہ دیا، اور سرکے کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ سرکہ جب پیا جاتا تھا تو اس سے درد کم ہو جاتا تھا۔ درد کو کم کرنے کی وجہ سے یا اس ریزن کی بنا پر جو سولی پر لوگ چڑھائے جاتے تھے ان کو سرکہ پلایا جاتا تھا تاکہ ان کے درد میں کمی آئے۔ لیکن یسوع مسیح نے یہاں سرکہ نہیں پیا۔ یسوع مسیح نے شریعت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا، اور یسوع مسیح نے پیاسے ہونے کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس لفظ پر غور کریں، میں پیاسا ہوں، تو اردو میں یہ جو کلمہ ہے یہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے، جبکہ انگلش میں یا انگریزی زبان میں یہ 2 الفاظ پر محیط ہے۔ لیکن اگر ہم اسے یونانی اور رامی زبان میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک لفظ ہمیں ملتا ہے۔ یہ الفاظ مسیح کی جسمانی پیاس کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں پہ اس کا ایک ہی خاص مطلب ہے، اور وہ مطلب کیا ہے کہ میں جسمانی طور پر پیاسا ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح جو ہیں پچھلے اگر ہم واقعات پر غور کریں تو یسوع مسیح پر مختلف مقدمات ہوئے، یسوع مسیح پیشیوں سے گزرے، یسوع مسیح نے کوڑے کھائے، یسوع مسیح نے مار کھائی، اسے 6 گھنٹے صلیب پر بھی ہو چکے تھے، اور مصلوبیت کی جگہ پر انہوں نے ایک گڑھا کھودا ہوتا تھا، اور اس گڑھے کے نیچے انہوں نے دھواں چھوڑا ہوتا تھا، اور اس سے جسے صلیب پر دیا جاتا تھا اس کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا تھا اور اس سے پیاس لگتی تھی۔ اب انسان ہوتے ہوئے جب اس دھوئیں کی وجہ سے دم گھٹ رہا تھا تو پیاس کی شدت میں اضافہ ہوا، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح کو پیاس لگنا یہ ایک فطرتی عمل تھا، یہ انسانی فطرت کا حصہ تھا، اس لیے یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع مسیح سے پیاس برداشت نہ ہوئی ایک انسان ہوتے ہوئے۔ پیاس لگنا کامل بشریت کو پیش کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر انسان ہے، وہ ابن آدم کہلاتا ہے، وہ آدم کی نسل سے۔ اور یوحنا کی انجیل جو ہے تقریباً 100 میلادی میں لکھی گئی۔ اس وقت ایک خاص بدعت کلیسیاؤں میں گردش کر رہی تھی کہ یسوع ایک حقیقی انسان اور بدن کا حامل نہ تھا۔ آج کے دور میں بھی اس قسم کی بہت ساری افواہیں اور بہت سارے ایسے بیان جاری ہوتے ہیں کہ یسوع مسیح انسان نہیں تھے، ان کا بدن نہیں تھا، لیکن کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح حقیقی اور کامل بشر تھے، اور انہوں نے بدن رکھتے ہوئے تمام مشکلات کو، تمام دکھوں کو اپنے جسم پر لیا اور انہیں برداشت کیا۔ یسوع مسیح کے جسم سے خون جاری رہا، یسوع مسیح کے جسم سے مختلف حصوں میں نشان پڑے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان بن کر اس دنیا میں آیا۔
صلیب پر یسوع مسیح حقیقی طور پر انسان ہوتے ہوئے تمام دکھوں کو برداشت کر رہے تھے۔ یسوع مسیح کامل انسان ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں کہ میں کامل انسان ہوں۔ خدا کو پیاس نہیں لگتی، لیکن انسان کو پیاس لگتی ہے۔ وہ کامل انسان تھا، وہ ہمارے مشابہ ہوا، وہ سب باتوں میں ہماری مانند بنا۔ عبرانیوں کا مصنف اسے بیان کرتا ہے دوسرے باب کی 17ویں اور 18ویں آیت میں کہ وہ انسان بنا، ہماری مانند ہو گیا۔ وہ انسانوں کا مکمل روپ اور نمائندہ بنا، جیسا یسایہ نبی نے بیان کیا کہ وہ ان کی تمام مصیبتوں میں مصیبت زدہ ہوا۔ وہ انسان ہوتے ہوئے جان سکا کہ پیاس کیا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ نوشتوں کی تکمیل ہوئی، نوشتے پورے ہوئے۔ زبور 59 اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ یہاں پہ غور طلب بات ہے، اور زبور نویس ان باتوں کو بیان کر رہا ہے، تو اگر ہم غور کریں تو یہ اس وقت اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ پیشن گوئی ہے جو آنے والے وقت میں پوری ہونے والی تھی۔ اور جب یسوع مسیح آئے تو اصل میں جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو یہ والا نوشتہ جو ہے یہ پورا ہو گیا۔ جب انہوں نے یسوع مسیح نے جب کہا کہ میں پیاسا ہوں، اور انہوں نے یسوع مسیح کو سرکہ دیا۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت، زندگی اور کفارے کا عوضی کام نوشتوں کے مطابق تھا۔ یہ کوئی کہانی نہیں تھی، بلکہ خدا نے اپنے کلام کو نازل کیا اور نوشتوں کی تکمیل ہوئی۔ ان کی زمینی زندگی اور خدمت اور کفارہ یہ کلام مقدس کے مطابق تھا، اور نوشتوں کی تکمیل یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوئی۔ پیاسے ہونے کے نوشتے بھی تکمیل پا چکے تھے۔ مسیح کی شخصیت، کام اور کلام مقدس کے نوشتوں کی تصدیق اور مکمل یا تکمیل ہونا یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ یہ خدا کے کلام کی تکمیل ہو گئی ہے، تصدیق ہو گئی ہے۔ جو خدا نے عہد عتیق میں کہا تھا وہ عہد جدید میں آ کے پورا ہو گیا ہے، اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اور نوشتوں کی تکمیل سے خداوند کے نام کو جلال ملا ہے۔ اس کی پیاس اس کی فروتنی کو پیش کرتی ہے۔ وہ فروتن ہو گیا کیونکہ وہ جو خدا تھا اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ خود کو خالی کر دیا۔ فلپیوں کے خط اس کے 2 باب کی 6 آیت ہمیں اس بارے میں سکھاتی ہے کہ وہ فروتن بن گیا۔ وہ جو خدا تھا اور سارے اختیارات کا مالک تھا، اس نے سارے اختیارات کو رد کرتے ہوئے فروتن اپنے آپ کو کیا اور انسان بنا، اور نوشتوں کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہوئی۔ وہ جو کائنات کو بنانے والا جب جہان وجود میں آ رہے تھے تو کلمہ متکلم کے اندر موجود تھا۔ وہ قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسانی طور پر یہاں پہ کامل بشریت کو پیش کر رہا ہے۔ ابھی اگر ہم تھوڑا سا غور کریں گے کہ زوفے کا استعمال، اگر ہم غور کریں تو یوحنا کی انجیل ہی ہمیں صرف زوفے کے استعمال کے بارے میں بیان کرتی ہے۔
زوفے کا استعمال ہمیں یہودی عید فصح کی یاد دلاتا ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلے تو انہوں نے برے کے خون کو زوفے کے ساتھ دروازوں کی چوکھٹوں پر لگانے کا حکم دیا۔ جب حکم کی تعمیر ہو گئی تو مصریوں کے جو بچے تھے، جو پلوٹے تھے، جنہوں نے خون نہیں لگایا ہوا تھا، جو اس بات سے ناواقف تھے، تو موت کا فرشتہ جب گزرا تو جن گھروں پر وہ برے کا خون لگا ہوا تھا وہاں سے وہ رخصت ہو گیا، اور جن پر نہیں تھا ان کے پلوٹے جو ہے وہ مر گئے۔ خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ پالوس رسول اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی فصح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 7ویں اور 8ویں آیت میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ مسیح نئے عہد کا فصح ہے، وہ ہر مسیحی اور ہر خاندان کا فصح ہے۔ خداوند کا شکر ہو، ہاللیلویہ۔ ہم غور کریں گے کچھ دیر کے لیے کہ اس کلمے کا اطلاق ہماری زندگیوں میں کیا ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، تو اصل میں یسوع مسیح کس بات کے پیاسے ہیں؟ غور طلب بات ہے، یسوع مسیح مقدسوں کی پیاس بجھائے گا۔ جتنے بھی خداوند کے حضور میں پیاسے ہیں، اس کے کلام کے پیاسے ہیں، اس کی رفاقت کے پیاسے ہیں، وہ برکت پائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے سامری عورت کو زندگی کے پانی کی پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ اگر تو جانتی کہ تو کس سے مانگتی ہے تو تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ خداوند یسوع مسیح مقدسین کو زندگی کا پانی دینا چاہتا ہے۔ وہ ہماری اندرونی جو حالت ہے، ہمیں اندرونی اور بیرونی طور پر، دونوں طور پر سیراب کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے کفارے اور جی اٹھنے کے بعد روح القدس کے پانی کی تعلیم دی کہ جو اس پر ایمان لائے گا پاک روح سے سیراب کرے گا، بلکہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ جب آپ خداوند کے حضور میں آتے ہیں، خداوند کے حضور میں وقت گزارتے ہیں، تو میرے عزیزو جب آپ اس کے پیاسے ہوتے ہیں تو روح القدس آپ کی زندگیوں میں آپ کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے، اور زندگی آپ کی زندگیوں میں جاری ہو جاتی ہے۔ خدا آپ کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ مقدسوں کے ساتھ رفاقت کا پیاسا ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو جب وہ پیاسے تھے ان کو پانی پلایا۔ انہوں نے جو چٹان ان کے ساتھ چلتی تھی وہ یسوع مسیح تھا۔ خداوند نے انہیں چٹان میں سے پانی مہیا کیا، جو فوق الفطرت یا قانون فطرت کے بالکل برعکس ہے۔ ایک چٹان سے پانی نہیں نکل سکتا، لیکن خدا نے چٹان سے پانی مہیا کیا کیونکہ وہ چٹان یسوع مسیح کو پیش کرتی ہے۔ اب تمام ایماندار جو اس کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو ان کی ہر طرح کی پیاس خداوند یسوع مسیح بجھاتے ہیں۔ وہ انہیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ان کی جانوں کو بحال کرتے ہیں۔ یہ راحت کے چشمے کب ملیں گے؟ یہ خداوند کی رفاقت سے ملیں گے، جب آپ خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ خداوند آپ کی رفاقت کے پیاسے ہیں۔
خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرے قریب آؤ تو میں تمہارے قریب آؤں گا۔ ہمیں خداوند کے پاس جانا ہے۔ خداوند ہم سے محبت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ قریبی رابطہ رکھیں، قریبی تعلق رکھیں، تاکہ خدا کی برکات ہماری زندگیوں میں جاری ہوں، ہماری زندگیوں میں راحت کے چشمے جاری ہو جائیں، ہماری جانیں بحال کی جائیں، ہم خداوند کے حضور میں ریسٹور کیے جائیں، ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ بحالی کے لیے، ریسٹور ہونے کے لیے ہمیں خدا کی نزدیکی کو حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ جب آپ خداوند کے پاس آ جائیں گے، خداوند نہ صرف آپ کو بحال کرے گا بلکہ آپ سیراب ہوں گے اور آپ دوسروں کو سیراب کرنے کا وسیلہ ٹھہریں گے۔ یسوع مسیح گنہگاروں کی نجات کے پیاسے ہیں۔ مسیح کی یہ پیاس جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ روحانی بھی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح جسمانی تھے تو ان کے جسم میں پیاس تھی، انہیں پیاس لگی، شدت محسوس ہوئی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن روحانی طور پر بھی وہ پیاسے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا نرم ہے، ملائم ہے۔ وہ پیاسا ہے گنہگاروں کی نجات کا۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی گنہگار نہ رہے، کوئی بھی ہلاک نہ ہو، بلکہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم آب حیات حاصل کریں، وہ چاہتا ہے کہ ہم آب حیات پائیں، زندگی کا پانی پائیں۔ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ خداوند گنہگاروں کو بچانے کے لیے آیا، وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ اس کا مقصد عالمگیر کفارہ، گنہگار کی نجات اور بحالی، تاکہ خدا کے ساتھ آپ کا جو رابطہ ہے وہ بحال ہو سکے۔ مقدسوں یا مقدسین کی رفاقت کی پیاس، وہ ایمانداروں کی رفاقت کا پیاسا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ بہت سارے ایماندار جو ہیں شروع میں خداوند کے ساتھ ٹھیک چلتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ خدا ان کی رفاقت کا پیاسا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مقدسین برکت پائیں۔ خداوند یسوع مسیح پیاسے ہیں مقدسین کی رفاقت کے، اور جب ہم پورے دل سے خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں تو خداوند ہماری پیاس کو ختم کرتے ہیں، ہماری ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور ہمارے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح مقدسوں کی ترقی کا پیاسا ہے۔ وہ ایمانداروں کی ترقی، بلوغت، راست بازی کے پیاسوں کی پیاس بجھاتا ہے۔ اگر آپ بھی راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں تو جان لیجئے کہ یسوع مسیح آپ کی پیاس بجھانے کو آیا ہے۔ اس کا صلیب پر اپنی جان دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ وہ پیاسا ہے آپ کی محبت کا، وہ پیاسا ہے آپ کی رفاقت کا، وہ پیاسا ہے آپ کی نجات کا۔ خداوند چاہتا ہے کہ آج ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں۔ وہ پیاسا ہے آپ کی نجات کے لیے۔
وہ چاہتا ہے کہ ہم سب جتنے خداوند سے دور ہیں، جتنے گناہگار ہیں، جنہوں نے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، یسوع مسیح آج بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، لوٹ آ۔ وہ پیاسا ہے آپ کی محبت کا، آپ کی رفاقت کا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو یہ وقت آپ کا وقت ہے۔ جتنے ناظرین ہمیں اس وقت ریما ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خداوند آپ سے ہم کلام ہے۔ وہ پیاسا ہے آپ کی رفاقت کا، وہ پیاسا ہے آپ کی نجات کا۔ اگر آپ نے نجات مفت میں لینی ہے تو ابھی اسی وقت خداوند آپ کو بخش سکتا ہے۔ فقط آپ نے ایک چھوٹی سی پریئر کرنی ہے، میرے ساتھ وہ چھوٹی سی دعا کر کے آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر سکتے ہیں۔ آئیں، جتنے بھی ناظرین چاہتے ہیں کہ وہ خداوند کی نجات کا ایکسپیرینس لیں، سو آئیں میرے پیچھے دعا مانگیں۔ اے خداوند، میں تیرے حضور میں آتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں۔ میں تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا، بسر کروں گی۔ مجھے توفیق بخش کہ میں تیرے کلام کے مطابق چلوں۔ میں اپنے سارے گناہوں کا تیرے حضور میں اقرار کرتا ہوں، اقرار کرتی ہوں۔ مجھے معاف کر، میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، قبول کرتی ہوں، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، اور خداوند حقیقت میں آپ کے لیے پیاسا ہے، آپ کی نجات کا پیاسا ہے، آپ کی محبت کا پیاسا ہے، آپ کی رفاقت کا پیاسا ہے۔ سو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، خداوند پیاسا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ نہ صرف وہ آپ کی پیاس کو بجھائے بلکہ آپ کے اندر سے زندگی کے چشمے جاری ہوں اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ دیکھتے رہیں ریما ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔